السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل، میں ہوں نوشین طارق۔ اس وقت پولیٹیکل ہیپننگس کچھ اس طرح سے ہیں کہ سب سے پہلے تو کے پی کے میں جو سی ایم کے پی کے ہیں وہ اب تک یعنی 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود کابینہ تشکیل نہیں دے سکے۔ ان کی طرف سے تو وجہ ظاہر سی بات ہے ان کا خان صاحب سے ملاقات کا نہ ہونا ہے، لیکن کابینہ کے بغیر صوبے کی جو گورننس ہے، ایسی صورتحال میں جب سیکیورٹی بھی وہاں پر ایک ایشو ہے، کتنی کمپلیکیٹڈ ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں اس وقت جو ہے وہ سیاسی جوڑ توڑ جاری ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا جو ہے وہاں پر پرائم منسٹر لانے جا رہی ہے اور نون لیگ اپوزیشن میں ہوگی۔ اس کے علاوہ اسی حوالے سے بلاور اور مولانا کی جو ملاقات ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آخر اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا، اور ان تمام ایشوز پر ہم بات کریں گے۔ اس کے لیے میں موجود ہوں گی سینئر صحافی تجزیہ کار ثنا مرزا صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال؟ اللہ کا شکر ہے۔ مطلب سی ایم کے پی کے ان کی ملاقات نہیں ہو رہی، اور سی ایم ہو یا پی ایم ہر مسئلہ ہی اٹکا ہوا ہے یہاں پر، ان کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے، ملاقات ہو نہیں رہی ہے اور کابینہ بن نہیں رہی ہے۔ تو وداؤٹ کابینہ صوبے کا اس حالت میں ہونا، آپ کتنا یہ مطلب سیاسی بحران اور یہ سب کچھ ایک ساتھ ہی اس صوبے میں چل رہا ہے، اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ اچھا، ایک تو اس میں دیکھیں نوشین، بات یہ بڑی ضروری ہے کہ یہ سیاسی سے زیادہ نا ایڈمنسٹریٹو بحران ہے۔ پھر یہ کہ اگر آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ کور کمانڈر پشاور کی آفریدی صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں ویسے تو سپرفیشلی یہ کہا گیا کہ سیکورٹی جو ایشوز ہیں اس کے اوپر بات کی گئی ہے، لیکن اس میں ان کو تھوڑا سا سمجھانے کی بھی کوشش کی گئی ہے ایک لحاظ سے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ اگر صوبے کے معاملات میں آپ سیاسی اپنے سٹیکس کو ساتھ لے کے آئیں گے تو وہ آپ کے لیے تو کیا صوبے کے لیے بہت زیادہ ڈیزاسٹر ثابت ہوگا۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ آفریدی صاحب کا جو چناؤ ہوا ہے وہ ہوا ہی اس کرائٹیریا کے اوپر ہے کہ جو کچھ ان کو انسٹرکشن ملیں گی اس کو مینوان انہوں نے ایکسیپٹ کر کے اس کو آگے ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ تو وہ ملاقات کوئی سکسیسفل نہیں ہو سکی ہے، کیونکہ نہ تو اس کے بعد آفریدی صاحب کی ٹون میں کوئی تبدیلی آئی ہے، نہ اسٹریٹجی میں تبدیلی آئی ہے۔ لیکن اگر ایسا مستقل بنیادوں پر ہوا تو ایونچولی پھر حکومت کو خان صاحب سے ان کی ملاقات کروانی پڑے گی، کیونکہ یہ اگر یہ اس چیز پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو یہ پشاور ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور الٹیمیٹلی وہاں سے یہی کہا جائے گا کہ خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی ہے، کیونکہ آلریڈی اس حوالے سے جو احکامات ہیں وہ کورٹ کے آ چکے ہیں اور اس میں اس لسٹ میں آفریدی صاحب کا نام موجود ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ایک ہڈل کریٹ کی جا رہی ہے، بھلے اس کا جواز جو بھی ہو، لیکن وہ واپس گھوم پھر کے حکومت کے ہی باکس میں آئے گی۔ تو میرا خیال یہ کہ اس ایشو کو بہت زیادہ لنگر آن نہیں کرنا چاہیے۔ معاملات کو اگر آپ کو آگے لے کے کنٹینیو کرنا ہے تو بہتر یہ کہ آپ ان کو ایک دفعہ ان سے مل لینے دیں۔ ان کی اپنی وہ کیپیسٹی یا صلاحیت نہیں ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کریں، یا پھر شاید بینگ اے سی ایم وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب انہوں نے عہدہ سنبھالا ہے تو خان صاحب کی انسٹرکشن سے وہ آگے معاملات کو لے کے چلیں۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ پی ٹی آئی کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہوگا، کیونکہ اب خان صاحب ان کو جو انسٹرکشنز دیں گے یا خان صاحب کی انسٹرکشنز بھلے ان کی کسی بہن کے یا کسی اور شخص کے تھرو ان تک پہنچیں گی، وہ اس پہ 110% ایگزیکیوشن کریں گے، وہ گنڈا پور صاحب ثابت نہیں ہوں گے جو کہ ایک میڈیوکر رویہ رکھتے تھے۔ تو میرا خیال یہ کہ ہماری جو اسٹیٹ ہے یہ بھی اسی وجہ سے نہیں چاہتی ہے کہ آفریدی صاحب کی ان سے ملاقات ہو، کیونکہ اب آنے والے کچھ مہینے بھی نہیں ہفتوں میں یہ ایک ایسے بڑے آپریشن کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم پہلے یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا، سوری ہم ٹاپک سے تھوڑا ہٹ گئے لیکن اس پہ بات بڑی ضروری ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن نہیں ہو رہا، یہ غلط ہے۔ خیبر پختونخوا میں کم از کم 30 الگ الگ ملٹیپل آپریشنز ہو رہے ہیں اور وہ چھوٹے اور محدود بنیاد پر ہو رہے ہیں، لیکن اب ایک بڑے پیمانے کے اوپر ایک آپریشن کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ نے افغانستان کو یہ باور کرا دیا ہے کہ آپ کی جو زمین ہے وہ استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف۔ اور دوسرا امپورٹنٹ پہلو اس میں یہ ہے کہ افغانستان پہلے چھپ چھپ کر وار کر رہا تھا، اب جب انہوں نے پاکستان پر اٹیک کیا تو پاکستان بھی اب کھل کر سامنے آ گیا ہے، وہ کھل کر اب اس کا رسپانس بھی دے رہا ہے۔ تو اب ان کی طرف سے یہ طے کیا گیا ہے کہ اپنے بارڈر سے دور دور تک آپ نے اس ٹیررزم کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس کے لیے اب ایک بڑے پیمانے کے اوپر یہ سوئنگ میں آپریشن چلے گا۔ اب اس میں انٹرسٹنگلی کچھ ایسے علاقے ہیں جیسے باجوڑ ہے اور اکزئی ہے، اس قسم کے کچھ علاقے ہیں جہاں پر اب مقامی لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ٹیررزم کا خاتمہ ہو، لیکن وہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یا صوبائی حکومت جو ہے وہ اس کو انڈورس کرے گی، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سیکیورٹی ایجنسیز کچھ چاہ رہی ہوں اور مقامی لوگ کچھ چاہ رہے ہوں اور جو آپ کا صوبہ ہے یا صوبائی حکومت ہے وہ کچھ اور چاہ رہی ہو۔ تو اس کے لیے بہت ساری چیزوں کا کلیکٹیو ایک ایفرٹ ہونا بڑا ضروری ہے، اور کور کمانڈرز کی جو میٹنگ تھی ان کے ساتھ وہ بھی اس میں ایک پوائنٹ آف ڈسکشن ٹیررزم کے حوالے سے بھی تھا کہ آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی، اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مگر میرا خیال یہ ہے کہ آفریدی صاحب کے بس سے یہ بات اس سے آگے نہیں جائے گی
ہے جب تک ان کی کیبنٹ اناؤنس نہیں ہوگی اور جب تک خان صاحب سے نہیں ملیں گے, کیبنٹ اناؤنس نہیں ہوگی, تو ان کی جو ساری چیزیں اور مسائل ہیں وہ سارے آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں اور پھنس چکے ہیں ایک اسٹک سچویشن میں. جیسے کہ سنا آپ نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹو پرابلم زیادہ ہیں, اب سیاسی ایڈمنسٹریٹو اور خان صاحب کی حوالے سے جو ان کا ایک اپنا وہ ہے وہ بھی, اور پھر سیکیورٹی ایشوز بھی, تو ایسی سب چیزوں کو جس طرح سے انٹر لنکڈ ہو رہی ہیں اس درمیان یہ چمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ ایمرجنسی جیسی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے اس صوبے میں. آپ کو لگتا ہے اس کے امکانات ہوں گے؟ ہاں, اچھا ایمرجنسی تو شاید ہم اس کو نہیں کہہ سکتے, لیکن ہم گورنر جاج ضرور کہہ سکتے ہیں. دیکھیں ایک تو اس کے لیے بہت عرصے سے فیصل کریم کنڈی صاحب گرین سگنل دے چکے ہیں کہ جب بھی ضرورت محسوس ہوگی وہ اس میں فلی کوآپریٹ کریں گے. پھر یہ کہ یہ الگ بات ہے کہ وہ گنڈا پور صاحب کے رشتہ دار تھے, لیکن وہ آفریدی صاحب کے رشتہ دار بالکل بھی نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ بڑا واضح ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ وہاں پہ کسی سپورٹیو اینڈ میں موجود نہیں ہے. امیر مقام صاحب کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں وہاں پر, ان کے ایک بھائی جو ہے وہ ممبر بھی ہیں اسمبلی کے, لیکن اگر دیکھا جائے تو نون لیگ کی جو گرفت وہاں پر موجود ہے اس میں پیپلز پارٹی اس کو مزید انکارپوریٹ کر رہی ہے, اس کے اگینسٹ نہیں ہے. پھر انٹرسٹنگلی اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ جو ANP جو کہ ایکچولی وہاں کی مقامی سیاسی جماعت تھی وہ بالکل لا تعلق نظر آتی ہے. تو اس لیے میرا خیال یہ کہ وہاں پر سٹیک ایک ہی ہے کہ یا تو اپوزیشن اکٹھی ہو یا پھر جو حکومت ہے وہ ایک کلیکٹیو اور ایک مضبوط طریقے سے سامنے ہے. اچھا اس میں ایک بڑی ضروری چیز ہے JUIF کا کردار. اگر آپ کو اس کا اندازہ ہو تو JUIF بھی نہ اس طرف کھیل رہی ہے اور نہ ہی اس طرف کھیل رہی ہے. مطلب ایک طرف PTI کے ساتھ بات چیت بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ ان کے خلاف کورٹ میں جا کے درخواستیں بھی دے رہے ہیں کہ آپ آئینی طور پر درست نہیں ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ڈیسیجن میکنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو آفریدی صاحب کے پاس بہت زیادہ چوائس تو نہیں ہے, لیکن اگر انہوں نے بیچ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو پھر ان کے خلاف گورنر راج ہو یا اس قسم کا کوئی بھی فیصلہ ہو وہ کیا بعیدست قیاس نہیں ہے. مطلب اس کے اوپر امپلیکیشن ہاں بالکل ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پالیسی ڈیسائیڈ ہوئی ہے وہ ٹیررزم کے خاتمے کے لیے. اب اس کے راستے میں جو رکاوٹ آئے گی اس رکاوٹ کو ایک حد سے زیادہ برداشت نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب ادھر آ جاتے ہیں ہم ذرا کشمیر کی جو سچویشن ہے, آزاد کشمیر میں بھی ایک سیاسی صورتحال جو ہے وہ لگ رہی ہے گرم ہے, ٹمپریچر وہاں کا سیاسی جوڑ توڑ ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کافی کانفیڈنٹ دکھائی دے رہی ہے کہ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں اپنا پرائم منسٹر لانے کے لیے, اور نون لیگ نے بھی ان کا کہا ہے کہ جی وہ عدم اعتماد میں ان کا ساتھ دیں گے اور اپوزیشن میں آ جائیں گے. اس سارے سینیریو کو آپ کیسے دیتے ہیں جبکہ آپ کے جو موجودہ وہاں کے پرائم منسٹر انہوں نے تو ریزائن کرنے سے انکار کر دیا ہے. دیکھیے اب انوار الحق صاحب جو ہے مطلب ہی از اے ویری جینٹلمین, ہی از اے ویری تھورو جینٹلمین, لیکن یہ لائن دوبارہ سے کروں. ویسے انوار الحق صاحب جو ہیں ہی از اے ویری تھورو جینٹلمین اور میں خود ایک سے زائد مرتبہ ان کا انٹرویو کر چکی ہوں. لیکن اب یہ بھی ایک مطلب کیا کہا جائے کہ کرسی کی ایک پیاس ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے آپ اپنے نمبر پورے کر کے دکھا دیں میں استعفیٰ دے دوں گا. اب وہ نمبر پورے کر کے پچھلے ویکینڈ پہ پاکستان پیپلز پارٹی دکھا چکی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے 10 لوگوں کو توڑ کر ڈال دیا گیا, اس میں دوسری پارٹیوں کے لوگ شامل کر دیے گئے, لیکن تنویر الیاس صاحب نے نمبر پورا کر دیا. یہ وہ تنویر الیاس صاحب ہیں جو کہ کبھی پاکستان تحریک انصاف کے روح رواں ہوتے تھے اور وزیر اعظم تک کے عہدے تک وہ گئے, لیکن اب پچھلے کچھ مہینوں سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہے اور وہ بھی جانتے ہیں کہ اقتدار کا سورج جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں سے میری بھی سیاست شروع ہوگی. تو میرا خیال یہ کہ انہوں نے بڑا میچور ڈیسیجن تو لیا, لیکن انٹرسٹنگلی اسلام آباد کے لوگ اس بات کے اوپر ضرور بحث کر رہے ہیں کہ جہاں وفاق کی اندر جس کی حکومت ہوتی ہے جس پولیٹیکل پارٹی کی, وہی آزاد کشمیر میں بھی رول کرتا ہے. اگر ایسا ہو گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر رول کر لے یا ان کا پرائم منسٹر آ جائے تو یہ میرا خیال ہے تاریخ میں بڑا منفرد اور یونیک انسیڈنٹ ہوگا کہ وفاق میں نون لیگ کی حکومت ہے اور آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اب اس کے اوپر جو میٹنگز ہوئی, ویسے تو فریال تالپور صاحب نے ملاقات کی تھی پچھلے ویکینڈ پہ تمام ان لوگوں سے اور پھر وہ اسٹرینتھ شو کی گئی تھی. اب اس کے لیے اگلے 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں کیونکہ پچھلے 24 گھنٹے سے تمام چیزیں شروع ہو چکی ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کیا جائے گا اور اس کے اوپر ان کی اپنی جماعت کے جو لوگ ہیں, ان کے اپنے جو اتحادی ہیں, جو لوگ حکومت کا حصہ رہے, جو ان کے منسٹرز رہے, کیونکہ انہوں نے جو سسٹم بنایا تھا اس میں انہوں نے ہر پولیٹیکل پارٹی کا سٹیک رکھ دیا تھا جو کہ فارمولا کامیاب نہیں ہوا. تو اب وہ لوگ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہ صرف پیش کریں گے بلکہ اس کو کامیاب بھی کروائیں گے. لیکن اس پورے گیم کا مقصد صرف یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا آزاد کشمیر میں یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کہیں بیک فوٹ پر چلی جائے گی اور جو آپ کے سامنے فیسز ہوں گے وہ یا تو دوسری بڑی پارٹیز کے ہوں گے اور اس میں پرومیننٹلی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہوں گے. اچھا دلچسپ بات یہ
ہے کہ مسلم لیگ نون اس میں اپوزیشن بینچز پر بیٹھنا چاہتی ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ منسٹر نہیں بنتے لیکن ہم حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے, لیکن انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں سپورٹ تو کریں گے لیکن ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, تاکہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بہت اپوزیشن کا کیڑا ہمارے اندر موجود ہے. اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایکچولی جو اپوزیشن بنے گی یعنی پاکستان تحریک انصاف, اس کو ہم نے کہیں بہت پیچھے بیک برنر پر ڈال دینا ہے. اس کی وہ جگہ آکوپائی کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ اپوزیشن بینچز پر بیٹھیں گے اور ہمارے سامنے ایک فرینڈلی گورنمنٹ ہوگی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی. تو ایک بڑا انٹرسٹنگ پولیٹیکل سینیریو بننے جا رہا ہے. اس میں یہی کوشچن ہے کہ کچھ لوگ جیسے پی ٹی آئی سپورٹر جو لوگ ہیں ان کا یہ تجزیہ بھی ہے کہ یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا پریم یہاں شو ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں, اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ دونوں پھر اپنی مرضی سے وہاں چیف الیکشن کمشنر لگائیں گے اور پھر مطلب پی ٹی آئی کو بیسکلی سائڈ لائن کرنے کی کوشش ہے. ہاں, آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ اس میں اتنے سمپیتھیٹک پی ٹی آئی کے ساتھ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ پی ٹی آئی کو موقع ملا, پی ٹی آئی نے ڈیلیور نہیں کیا. بھائی پی ٹی آئی کو تو پنجاب میں بھی موقع ملا تھا, پی ٹی آئی کو کے پی کے میں بھی موقع ملا ہے, لیکن ڈیلیور نہیں کیا. تو ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جس طرح عروج و زوال کی کہانیاں ہوتی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہو رہی, تو پہلے تو ان کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے بھی پرفارم نہیں کیا, ان کو سائڈ پر کر دیا گیا. اب دوسری پارٹیز اس میں اوور کم کر رہی ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو بظاہر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو کرنے جا رہے ہیں وہ فرینڈلی اپوزیشن اور گورنمنٹ کا ایک ریلیشن شپ تو بنے گا, لیکن اس میں جو میجر کیک کا پیس ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ آئے گا. اور اس میں جو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پر یعنی 2024 کے الیکشن کے بعد جو سب سے اچھی پالیٹکس کا گیم ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. دیکھیں اگر ہم پرائیورٹی یا ہم فیوریٹزم کی بات کریں یا ہم پاپولیرٹی کی بات کریں تو اس میں سب سے نیچے پیپلز پارٹی آتی ہے, مطلب پی ٹی آئی ہے, مسلم لیگ نون ہے, اوپر باقی جماعتیں ہیں. لیکن اگر پاور گیم میں دیکھا جائے تو جتنا شیئر مسلم لیگ نون نے حاصل کیا ہے, کہیں وزیر اعلیٰ کا عہدہ, کہیں پر گورنر کا عہدہ, اتنا ہی ایکول شیئر پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی حاصل کیا ہے. تو دیکھا جائے تو ان ٹرمز آف پالیٹکس بہت اچھے کارڈ پلے کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اور یہ تب تک پلے کرے گی جب تک کہ مسلم لیگ نون ان کے برابر کی پوزیشن پر نہیں آ جاتی یا پھر اس پوزیشن پر نہیں آ جاتی جب ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی بیساکھی کی ضرورت نہ محسوس ہو. ٹھیک ہے. اور ابھی پچھلے دنوں جو عوامی ایکشن کمیٹی بنائی گئی تھی, کہا یہ جا رہا ہے کہیں اس کا مستقبل اس سیاسی ٹرموئل کی نظر نہ ہو جائے, ایسا آپ کو لگتا ہے؟ جو کشمیر کے اندر بنائی گئی تھی, دیکھیں جو کشمیر میں بنائی گئی تھی نا, اس کو تو شاید یہ بالکل ڈائلیوٹ کر کے ختم کر دیں, کیونکہ یہ چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ جو اس کے جو مطالبات تھے اس میں سے کچھ تو ایسے مطالبات تھے جو کہ بڑے عرصے سے کشمیر کی ضرورت تھے. ان مطالبات کو یہ پولیٹیکل پارٹیز اڈاپٹ کر لیں گی, ان کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی ہوگی, لیکن ان کا بنیادی مقصد ہونا بھی یہی چاہیے کہ یہ اس عوامی رابطہ جو سو کالڈ کمیٹی تھی اس کو ڈیزالو کر دیا جائے. کیونکہ ایک سٹیج کے بعد یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ آخر یہ کس کی ایما پر یہ ساری ڈیمانڈز رکھ رہے ہیں, کس طرح کے مطلب ان کی برین واشنگ کون کر رہا ہے, ان کو فائننس کون کر رہا ہے, یہ باہر نکل کے اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز کو توڑ رہے ہیں, پولیس والوں کو مار رہے ہیں, یہ سارے جو کام یہ کر رہے ہیں تو یہ کس کے ایجنڈا پہ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ جو ڈیمانڈس تھیں ان ڈیمانڈس کو فلفل کرنے کے ساتھ ان تمام کمیٹی کے ممبران کو اور اس سسٹم کو ڈیزالو کرنا بڑا ضروری ہے. کیونکہ جب اس کی شروعات ہوئی تھی تو وہ دکانداروں کا یا بزنس کمیونٹی کا ایک گروپ تھا, لیکن وہ پھیلتے پھیلتے اتنا بڑھ گیا کہ اس میں ہائی جیکرز بہت آ گئے اور پھر انہوں نے اس پوری کمیٹی کو ہائی جیک کر لیا, اور پھر ان کی ریزرویشنز ہوائی جہاز سے لے کے ایئرپورٹ بنانے سے لے کے بہت آگے تک چلی گئیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کا ختم ہونا بڑا ضروری ہے, لیکن یہ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب آپ ان تمام ڈیمانڈس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں کامیاب ہوں. کیونکہ یہ جو لاسٹ صرف میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی, یہ جو گورنمنٹ رہی ہے اس نے ایک سے زائد مرتبہ ایسی سچویشن کریٹ کی ہے جس میں وفاق کو بیک فٹ پر جانا پڑا, اگر آپ کو یاد ہو. تو اس وجہ سے میرا خیال یہ ہے کہ وفاق جو ہے وہ بڑی ویک پوزیشن پر ہے, تو یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ ایشو جو ہے وہ پرسسٹنٹلی آگے کنٹینیو کرے. ٹھیک ہے. اچھا سنا, ایک لاسٹ حصے میں ہم اپنے پوڈ کاسٹ کے اس چیز کو میں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی. پاکستان اور افغانستان کے جو مذاکرات چل رہے ہیں وہ چونکہ جو ہے وہ قطر اور ترکیہ کی ثالثی کے اندر ہو رہے ہیں, لیکن یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ اچھی وائبز نہیں آ رہی. اس پہ جو ہے وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان بھی بہت امپورٹنٹ ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ مذاکرات نتیجہ خیز نہیں ہوتے تو پھر جنگ ہی ہے. جو کہ سب یہ کہتے ہیں کہ جنگ آپشن نہ ہو, معاملات مذاکرات سے ہوں, نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے مفاد میں بھی یہی ہے. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام معاملات جو ہیں وہ ان ریٹن ایگریمنٹ کی وجہ سے اٹکے ہوئے ہیں. جو افغانستان حکومت ہے وہ ہمیں ان ریٹن یہ سیکیورٹی نہیں دے رہی کہ وہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں گے, اور اب یہ ان کے پتہ نہیں بس میں نہیں ہے یا وہ خود ان کے اس پہ ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور ایجنڈا ہے. اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ اچھا دیکھیں, اب ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم پچھلے 2-3 دن سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, لیکن وہ اگریمنٹ اس لیے کانکریٹ شکل میں نہیں آ پا رہا ہے کیونکہ اگر
افغانستان نے قطر اور ترکی کی موجودگی میں اس کے اوپر سائن کر دیے تو پھر جب بھی کبھی وہ قطر یا ترکی سے, اور قطر ان کا بڑا کلوز الائی رہا ہے, تو اس لیے ان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی, کیونکہ ان کا اگر دیکھا جائے نا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ طالبان کے اس وقت ملٹیپل پاکٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں, لیکن جو ڈیسیجن میکنگ ہے افغانستان کے اندر وہ ان طالبان کی ہے جو کہ قندھار کے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں, جن کو ہم قندھار شورا کہتے ہیں. اچھا, ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی جھکاؤ موجود نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ جھکاؤ جو موجود ہے جن لوگوں کا, وہ جلال الدین حقانی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں یا اس قسم کے دیگر ملٹیپل پاکٹ سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن ان کو جنوبی سائڈ کے اوپر دھکیل دیا گیا اور وہ ڈیسیجن میکنگ کا حصہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے ایک سے زائد مرتبہ حقانی گروپ کے کچھ لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ اختیارات اور فیصلوں کا جو مطلب رائٹ ہے وہ ایسے طالبان کو دے دیا گیا ہے جن کا کوئی اسٹیک نہیں ہے افغانستان کے ساتھ اس طریقے سے, ٹھیک, اور جن کو پاکستان کے ساتھ جو ریلیشن ہے اس کی ڈائنامکس کا اندازہ نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کی وجہ سے افغانستان کے اندر طالبان کے گروپس میں بہت زیادہ اس وقت ریزسٹنس بھی موجود ہے اور پھوٹ بھی موجود ہے. لیکن قطر ہو گئے, سعودی عرب ہو گئے یا اس قسم کے دیگر ممالک ہو گئے, ان کے ساتھ ان کے اپنے روابط ہیں. اس میں بھارت کا جو انفلوئنس ہے وہ اس لیے بہت زیادہ بڑھ رہا ہے کیونکہ ایک خاص گروپ جو اس کا میں نے مینشن کیا, قندھار گروپ, وہ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ بہت کلوز ہے اور ان کے بڑے ریلیشنز ہیں. لیکن اگر تو خود طالبان کے اندر جو اختلافات ہیں وہ اگر ختم نہیں ہو پاتے تو پھر پاکستان کے ساتھ ریلیشن استوار نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ جو ایک خاص گروپ ہے جو کہ ان سے انفلوئنسڈ ہے, اگر یہی فیصلے کرے گا تو پھر پاکستان کے حق میں فیصلے نہیں ہو سکتے. اور یہی ایک سب سے بڑی ریزن ہے کہ اس جو اگریمنٹ ہے اس کے اوپر سائن نہیں ہو پا رہے. لیکن اب اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصے پہلے روس اور چین کے ثالثی میں بھی مذاکرات ہوئے تھے, اور وہ روس میں ماسکو میں ہوئے تھے. اس میں بھی طالبان نے کنسنٹ شو کی تھی کہ پاکستان کے ساتھ جو بارڈر ہے اس کے پاس جو ٹیررسٹ کیمپس ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے گا, لیکن وہ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے. تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی وہ انٹینشنز نہیں ہے. لیکن میں اس میں یہ کاؤنٹ نہیں کروں گی کہ 100% ایسا ہو رہا ہے, لیکن جو میجورٹی ڈیسیجن میکنگ پاور میں جو طالبان گروپس ہیں وہ بیسکلی پاکستان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے خواہش مند بظاہر نہیں ہے, کیونکہ ان کی جو فنڈنگ ہے اس کا ایک بڑا حصہ بھارت سے بھی آتا ہے. تو اس لیے خود طالبان کے اندر بھی اس وقت جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے وہ ایک یونانیمس ڈیسیجن کہیں بھی کسی بھی پلیٹ فارم پر دکھانے کے اندر کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں. تو خواجہ آصف نے جو اس حوالے سے بیان دی کہ پھر وار ہوگی, تو واقعی پھر وار ہوگی. دیکھیں, اگر وار ہوتی ہے تو یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ اگر وار ہوگی تو اس کی اسسٹنس افغانستان کے لیے بھارت پرووائڈ کرے گا, اور پاکستان تو اپنی ڈیفنس میں جو کچھ کرے گا وہ کرے گا. لیکن جیسے میں نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ پاکستان یہ ڈیسائیڈ کر چکا ہے کہ ہمارے بارڈر کے اکراس جو بھی ٹیررسٹ کیمپس ہیں ان کا خاتمہ ضروری ہے, کیونکہ اگر ان کیمپس کے اندر ٹیررسٹ موجود ہیں تو وہ ہر کچھ عرصے کے بعد پاکستان کے اوپر اٹیک کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے گھر کے اندر ایک ایسا انسان ہو جو دوسرے کے گھر میں پتھر پھینک رہا ہو, تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یا تو آپ اس کو اون کریں یا آپ اس کو گھر سے نکالیں. تو اگر آپ یہ دونوں کام نہیں کریں تو پھر آپ کا پڑوسی آ کے اس کو مارے گا. تو پاکستان بھی یہی میسج دے رہا ہے کہ یا تو آپ ان کو ختم کریں یا پھر ہمیں ان کو ختم کرنے دیں, اور یہ دونوں کام طالبان آپ کو الاؤ نہیں کر رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی اس کا, کیونکہ اب پاکستان کے پاس ایک چیز لاسٹ جو میں چیز کہنا چاہوں گی کہ پاکستان سی پیک 2 میں اب انوالو ہونے والا ہے. پاکستان اپنے مختلف اپرچونیٹیز بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بلوچستان اور کے پی میں کھولنے والا ہے. کے پی تو چلے کسی حد تک کم ہے, لیکن بلوچستان میں انٹرنیشنل کمیونٹی اور بزنس کمیونٹی تبھی آپ کے پاس آئے گی جب آپ کے وہ علاقے جو ہے وہ پرسکون ہوں گے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے بارڈر کے دوسری طرف چین ہو. تو اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر پاکستان میں بھی ڈسٹربنس ہوگی. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.